یا علی مدد الوائز ابو علی وائز نمبر 77 کیا علی مدد معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ بیویوں میں میری وائس تھی، تھوڑا ٹائم مل گیا، اور آپ کو معلوم ہے لوگ پکڑتے رہتے ہیں، یالی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم امامت کے وشے کے اوپر، سبجیکٹ کے اوپر کچھ سنیں گے۔ قرآن اور ہمارے گنانوں میں امامت کے متعلق جو ذکر ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ابھی میں امام کے متعلق بیویو میں بھی بول کے آیا، مگر وہ اور چیز تھی، یہاں کوئی اور چیز ہوگی۔ ہمارا جو یہ اسماعیلی طریقہ ہے، اس طریقے کے اندر ہمارے ماں باپ کو ہمارے پیروں نے دعوت کر کے داخل کیا، یعنی ہمارا جو مرشد ہے ہم نے اس کو مرشد مان کے اس مذہب کو اختیار کیا، تو جو مرشد کہتا ہے وہی سچ ہے۔ صدر دین نے ایک گنان میں فرمایا ہے، اے جی نبی محمد بوجھو بھائی، تو تم پامو امام مشرک من تو کافر کہیے، مومن دل قرآن الہی بھید تنتو نام لیجئے۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ مومنو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، مگر اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارا طریقہ جو ہے وہ اسماعیلی ہے۔ میں نے اس لیے یہ خلاصہ کیا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے 73 طریقے ہیں۔ طریقہ کہتے ہیں میتھڈ کو، رستے کو، سسٹم کو۔ اسلام کے اندر 74 فرقے ہیں، بیسک پرنسپل ایک ہی ہے، ایک اللہ ہے، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور ہم اسماعیلی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، حضرت آدم پہلے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیلے آخر تھے۔ ان کے درمیان ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر زمانے کے اندر خدا کی ہدایت دینے کے لیے نبی آئے، اور وہ رسول فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے۔ تو ہمارے تمام مسلمانوں کے ساتھ جو بیسک پرنسپل ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی دو خدا ہو ہی نہیں سکتے کبھی، اور اس جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ محمد آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے رسولوں کے اوپر اپنی کتابیں نازل کی، جس میں قرآن شریف آخری کتاب ہے، اور قیامت تک قرآن کے جیسی اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو یہ 3 پرنسپل تمام مسلمانوں کے اندر ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہی مانتے ہیں۔ اسلام کے ان 73 فرقوں کے اندر کچھ ایسے فرقے ہیں
کہ جنہوں نے دوسرے فرقوں سے، فرقے کا مطلب سیکشن، سیکٹ، گروپ، دوسرے فرقوں سے ان لوگوں نے، جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تھنکنگ کر کے، ڈیپ تھنکنگ کر کے مذہب کے اندر وہ حقیقت کو پایا کہ جو حقیقت آرڈینری آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو شروعات کے اندر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آنکھیں بند کی، اس دنیا جہان سے تشریف لے گئے، تو اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ نبی نے جب وفات پائی تو اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر دو بڑے گروپ ہو گئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ اس کے لیے ہم کو قرآن شریف پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن سے زیادہ کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ جب محمد پاک نے مکہ چھوڑا، اور مکہ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے لوگ بہت دکھ دیتے تھے اور اسلام پھیلتا نہیں تھا، اور ادھر مدینے کے اندر اسلام زور پکڑتا جاتا تھا، تو حضور کو اللہ نے حکم کیا کہ تم ہجرت کرو، اور رسول اکرم نے مکہ چھوڑ دیا، مدینے چلے آئے۔ مدینے کے جو لوگ رہنے والے تھے، ان لوگوں نے نبی کی مدد کی، ظاہری مدد بھی کی، باطنی مدد بھی کی۔ ظاہری مدد یہ کی کہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے دکھ سکھ میں، اور باطنی مدد یہ کی کہ عبادت کی۔ یہ جو مدینے کے لوگ تھے وہ بڑے عابد تھے، تو انہوں نے مدد کی۔ نبی نے ان کو انصار کا ٹائٹل دیا۔ انصار کہتے ہیں ہیلپرز کو، مدد کرنے والے کو۔ یہ جو انصار تھے بڑے سچے تھے، انہوں نے نبی سے کوئی معجزہ نہیں مانگا، انہوں نے نبی کو اپنے دل کی محبت سے قبول کیا اور جان مال سب کچھ اس پہ پاؤں پہ رکھ دیا۔ مکہ کے جو لوگ تھے وہ دل کے کالے تھے، مدینے کے یہ جو انصار تھے ان میں مذہب پرست لوگ پہلے سے تھے، بہت سے کرسچن تھے، بہت سے یہودی تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جو نہ کرسچن تھے نہ یہودی تھے، لیکن خدا تعالی کی بات کو، ہستی کو، ذات کو مانتے تھے۔ ان کے اندر ایمان جلدی سے پیدا ہو گیا، اور اس لیے نبی ان کے درمیان آ کے خوش ہوتے تھے۔ مکہ کے اندر بہت تھوڑے مسلمان بنے، اور وہ بنے کہ جو سوشل حالت میں بہت نیچے تھے، غلام، نوکر، غریب، کھیتی باڑی کرنے والے، ایسے جو سوسائٹی کے اندر لو لیول کے لوگ تھے، مکہ کے اندر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ جو کافر تھے وہ تو بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، تو محمد کو تانا مارتے تھے، یہ تمہارے مرید ہیں؟ کیونکہ نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، غریب آدمی ہیں۔ مگر یہاں انصار کے اندر مالدار لوگ تھے، طاقت والے لوگ تھے، انفلوئنس والے لوگ تھے، تو حقیقت کے اندر نبی کو ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے مدینے کے اندر مدد ملی، جو مدد آپ کو اپنی پیدائش کی جگہ کے اوپر مکہ میں نہ ملی۔ تو رسول اکرم کو اللہ نے حکم کیا کہ تم جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، اور نبی مدینہ آ گئے۔ میں مدینے کی جو ہجرت کا جو حساب کتاب ہے وہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہو، حالانکہ وہ ڈیٹیلز کو سمجھنا پڑھنا اس میں بڑے چھوٹے چھوٹے بھید ہیں۔ ان بھید میں سے چلو چلتے چلتے ایک چیز کہہ دوں کہ نبی کریم نے اپنے بچھونے پہ حضرت علی کو عرض کی کہ یا علی آپ میرے بچھونے پہ سو جاؤ، اور میں جب چلا جاؤں تو یہ فلانے فلانے کے قرضے، اتنے اتنے پیسے میرے اوپر لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، یہ دے دینا۔ تو رسول پاک تو رات کے وقت نکل گئے، مولا علی ان کے بچھونے پہ سو گئے۔
صبح ہونے سے پہلے جب یہ قاتل آئے محمد کو قتل کرنے کے لیے تو علی علیہ السلام کو دیکھ کے ٹھنڈے ہو گئے. پھر تو انہوں نے بہت کوشش کی, گھوڑے بھگائے, اونٹ بھگائے کہ نبی کو رستے میں پکڑنے ہیں, لیکن نبی تو چلے گئے. اور حضرت علی لوگوں کی امانتیں رسول اکرم کی طرف سے واپس دے کے خود بھی مدینے آ گئے. مدینہ آ کے نبی کو راحت ملی. اس لیے راحت ملی کہ ان کے جو دکھ تھے اس کے سامنے یہاں دوستی اور محبت کا سکھ ملا. اور وہاں یہ جو تانا میرا دیتے تھے کہ تمہارے ماننے والے تو یہ غریب بھکاری اور نیچ قسم کے لوگ ہیں, یہاں تو پیسے والے تھے, مالدار تھے, بہت بڑے بڑے کھیتوں والے تھے. تو نبی کو طاقت ملی. ظاہری طاقت بھی بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ خدا نے جو دنیا بنائی ہے تو دنیا کے اندر مال پیدا کرنا بھی ایک دین کی خدمت ہے, مگر وہ مال اچھے طریقے کا ہو, حرام کی کمائی نہیں, حلال کی کمائی ہو, تاکہ ایمان مضبوط ہوئے. اور اچھی کمائی سے خدا برکت بھی دیتا ہے, خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں. تو نبی کریم کو ادھر آ کے تقویت ملی. لڑائیاں لڑنی شروع ہو گئیں, کیونکہ مکہ والوں نے دیکھا تو محمد تو وہاں جا کے آباد ہو گیا ہے, تو حسد سے جل مرے. ابو سفیان 1050 آدمیوں کا لشکر لے کے آیا, بدر میں لڑائی ہوئی, مار کھا کے بھاگ گیا. اور پھر بدلہ لینے کے لیے احد کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد اور بھی بہت سی لڑائیاں ہوئی. ان لڑائیوں کے اندر ہمیشہ مولا علی کی تلوار جیت لیتی رہی. آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو آپ حیران ہوگے کہ اگر ذوالفقار نہ ہوتی تو اسلام شاید اتنی جلدی پنپ نہ سکتا. اسلام بڑھتا رہا, مسلمان طاقتور ہوتے گئے, کافر کمزور ہوتے گئے, اور آخر سن 8 ہجری کے اندر مکہ بھی فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہوا, اسلام کا بول بالا ہوا, تو بے شمار یعنی ہزاروں آدمی 1 لخت مسلمان ہو گئے. اور اس لیے اس طرح ہوئے کہ ان کا جو چیف تھا وہ مسلمان ہو گیا تو سارا اس کا کلین مسلمان ہو گیا. اس طرح ہزاروں آدمی. رسول اکرم جب آخری حج میں گئے 10 سن کے اندر, تو 1,20,000 یا 1,25,000 1,25,000 آدمی تو حج میں ساتھ تھے نبی کے. 1,25,000 آدمی تو نبی کے ساتھ حج کرنے گئے تھے. تو مسلمان ضرور 2-3 گنا زیادہ ہوئیں گے. میرا اندازہ 4 سے 5 لاکھ مسلمان رسول اللہ کی وفات تک تھا, اتنی آبادی تھی. تو یہ جو مسلمان ہوئے ہزاروں کی تعداد میں, اس لیے ہوئے کہ ان کا چیف مسلمان ہو گیا. یہ لوگ جنہوں نے اس طرح اسلام اختیار کیا, ان کے دلوں کے اندر ایمان تو نہیں تھا. یہ تو مسلمان اس لیے ہوئے کہ چیف مسلمان ہو گیا, اور چیف اس لیے مسلمان ہوا کہ بھوکوں مرتے تھے, مسلمان ہو جائیں گے تو مدد ملے گی. آپ کو یہ ساری چیز قرآن شریف میں ملے گی. تو جب یہ لوگ ایمان کے بغیر, انہوں نے کلمہ تو پڑھ دیا اور مسلمان ہو گئے. آج کل کے بہت جگہ کچھ مسلمان ہیں, خاص طور پہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, انہوں نے مڈل ایسٹ اور دوسرے بہت سے مسلمان کنٹریز کے اندر کچھ شرارتیں شروع کی ہوئی ہیں. حقیقت یہ ہے مسلمان وہ ہے کہ جو منہ سے کلمہ پڑھے, بھلے اس کے اندر ایمان ہوئے کہ نہ ہوئے, وہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ مسلمان ہو گیا. اور اگر اس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو رسول فرماتے ہیں کسی کو حق نہیں یہ کہنے کا کہ تو مسلمان نہیں ہے, چاہے وہ منافق بھی کیوں نہ ہو. عبداللہ ابن ابی نام کا ایک منافق تھا, ظاہر میں مسلمان تھا, وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں, لیکن حقیقتاً وہ اندر مسلمان نہیں تھا. یہ تو بڑی تواریخ کی ایک جانی پہچانی بات ہے. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا. یہی وہ آدمی تھا کہ احد کی لڑائی کے اندر اپنے 700 آدمیوں کا لشکر لے کے واپس چلا گیا, 300 آدمیوں کا. تو اس زمانے کے اندر ان مسلمانوں میں اگر 5 لاکھ مسلمان تھے تو اس میں 4.5 لاکھ ایسے مسلمان تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. میں فگر صرف اندازے سے
एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। उस जमाने की मर्दम शुमारी उस जमाने की जो थी वो सेंसस नहीं हुई थी। ये अंदाजा है कि अगर मुसलमान 1.25 लाख नबी के साथ हज पे जा सकते हैं तो उनकी बीवी बच्चे वगैरह सबका शुमार करो कि जिस जमाने के अंदर 20-20 बच्चे होते थे तो जरूर 4-5 लाख तो मुसलमान होंगे। तो उनके अंदर दीनदारों 80% के करीब वो लोग थे कि जिन्होंने अपने दिल के अंदर इस्लाम को समझने की न कोशिश की न समझ आई। तो जब भी वो आपस के अंदर इस किस्म की बातें करते थे या वो मुनाफकत करते थे कि इधर की बातें उधर करते थे, इस्लाम के खिलाफ बोलते थे, रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलते थे, तो नबी को दुख होता था। तो रसूल अकरम को अल्लाह कहता है, ऐ मोहम्मद तू दुखी ना हो, इन लोगों के लिए, इन अरबों के लिए तू दुखी मत हो, जिनकी किस्मत के अंदर होगा उनको मिलेगा। ऐ मोहम्मद इन अरबों को कहो कि तुम खाली मुसलमान बने हो, ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक नहीं आया। रसूलुल्लाह की हयाती में, उनकी लाइफ के अंदर ये हालत थी कि जिसके ऊपर कुरान शरीफ जो है वो गवाही देता है कि रसूलुल्लाह के उधर उनकी लाइफ के अंदर जो मुसलमान थे वो सब के सब ईमानदार नहीं थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर, रसूल ने अपनी हदीसों के अंदर मोमन और मुसलमान में फर्क दिया है। मोमन वो है कि जिसके दिल में ईमान है, मुसलमान वो है कि जिसने मोहम्मद को रसूल कबूल किया है और अल्लाह को कबूल किया है, बस। तो इस तरह रसूल अकरम के जमाने के अंदर ये हालत थी। जब नबी ने आंखें बंद की तो ये हालत जाहिर हो गई, ये हालत जाहिर हो गई। खुद रसूलुल्लाह के जो चीफ असहाब थे, जैसे कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, ये रसूलुल्लाह की मैयत को छोड़ के चले गए। नबी के खुसर होते थे, दोनों की बेटियां नबी के घर में थीं। बीबी आयशा हजरत अबू बकर की लड़की थी और बीबी हफ्सा जो थी वो हजरत उमर की लड़की थी। इन दोनों की लड़कियां नबी की बीवियां थीं। ये दामाद भी बनते थे और रसूल भी थे। उसको रसूल के तौर पे भी इन्होंने कबूल किया और दामाद भी थे, मगर दामाद से ज्यादा रसूल का दर्जा है। फिर भी और दूसरे असहाबों के साथ, खसूसन ये 2 बड़े सहाबी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, नबी की मैयत को छोड़ के चले गए, खिलाफत में पड़ गए। ये खिलाफत के झगड़े में थे। इनको अपने दामाद और रसूल दोनों हालतों का अगर आप तवाज़ुन करो तो दीनदारों इनको वहां ठहरना चाहिए, जैसे कि अली ठहरे, लेकिन तवारीख को कोई मिटा नहीं सकता। इन्होंने वो काम किया कि कयामत तक ये चीज रहेगी कि अबू बकर, उमर जैसे आदमी जो नबी के खुसर होते थे और उनके सरदारों में सबसे चीफ होते थे, वो रसूलुल्लाह को दफन करने के लिए भी हाजिर न थे। रसूलुल्लाह को एक मुट्ठी भर मिट्टी भी न दी कब्र में दफन करने के लिए, उसके लिए जनाजा भी नहीं पड़ा, अरे उसके लिए फातिहा भी नहीं पड़ा। ये हालत थी रसूलुल्लाह के सुहाबियों में से जो सबसे बड़े सुहाबी थे। और जब ये खिलाफत के झगड़े से फारिग हुए तो नबी तो दफन हो चुके थे। फिर इनको अफसोस हुआ, मगर अब अफसोस किस काम का? तो मुसलमान बट गए। एक वो थे कि जो दुनियादारी में पड़ गए और एक वो थे कि जो अली के पीछे रह के प्योर दीनदारी और खुदा रसूल की मोहब्बत में पड़े हुए थे। मगर ये लोग थोड़े थे, वो लोग बहुत थे। अब ख्याल करो कि उहुद की लड़ाई कि जिसके अंदर 3000 का लश्कर लेके अबू सुफियान आया, इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने पास आदमी थोड़े थे और ऐन आखिरी मौका के ऊपर यही अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने 300 सरदारों को लेके अलग हो गया, कहता मैं नहीं लड़ता आपके साथ, हम कमजोर हो गए थे। तो नबी करीम ने फरमाया ऐसा करो, मदीने के अंदर रह के मदीने को घेर के फोर्टिफाई करके लड़ो। असहाबों ने कहा नहीं या नबी, हम बाहर लड़ेंगे। मुर्शिद का हुक्म न माना। अगर नबी ने कहा था तो कहते आमन्ना सदकना,
تو شاید وہ انجام نہ آتا کہ جو نافرمانی کرنے سے انجام آیا. انجام کیا آیا؟ چلو باہر لڑے. رسول اکرم نے مدینے کے باہر جو پہاڑ تھا ایک، اسی کا نام احد تھا. اس احد کے پہاڑ کو پیچھے رکھ کے، کیونکہ مدینہ اس کے پیچھے تھا، اس کے فرنٹ میں آ کے میدان کے اندر لڑائی کا انتظام کیا. ابو رافع نام کا ایک آدمی تھا، اس کو 50 آدمی دیے کہ جو آرچرز تھے، تیر کمان چلانے والے اچھے نشانہ باز تھے. اس کو حکم کیا کہ تم اس احد کا یہ پہاڑ کا جو پاس ہے بہت نیرو پاس تھا، اگر اونٹ سامان لے کے نکلے تو نہیں نکل سکتا تھا، اتنا تنگ تھا. فرمایا اس پاس کو تم گائیڈ یعنی اپنے خیالوں میں رکھو، کنٹرول کرو، اس کی حفاظت کرو. اور فرمایا دیکھ کچھ بھی ہو جائے، لڑائی ہم ہار جائیں یا جیت جائیں، میں تمہیں جب تک نہ بلاؤں اپنی جگہ مت چھوڑ. بھلے سرکار. اور یہ 50 تیر اندازوں کو لے کے وہاں درے کی حفاظت کے لیے چلا گیا. لڑائی ہوئی، کافر بھاگ گئے، مسلمان جیت گئے. مگر دنیا داری، دنیا کی چاہنا اور محبت، گریڈ اور ہرس، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. ایمان نہیں تھا، اور تھا تو کمزور تھا، اور جو سچے مومن تھے وہ تھوڑے تھے. انہوں نے، یہ تیر اندازوں نے حفاظت برابر کی. لیکن جب مسلمان جیت گئے، کافر بھاگ گئے ہار کے، تو مسلمانوں کے دل میں لالچ پیدا ہوا، مرشد کا حکم بھول گئے. انہوں نے ہتھیار رکھ دیے اور لوٹنا شروع کیا. جب انہوں نے لوٹنا شروع کیا تو وہ اوپر پاس کے اوپر جو 50 جنے تھے، انہوں نے سوچا اب تو لڑائی ختم ہو گئی اور یہ لوٹ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. دین کی محبت رہ گئی ایک طرف، لالچ نے اندھا کر دیا. ان کا سردار کہتا رہا بھائی رسول اللہ فرمایا ہے میں جب تک نہ بلاؤں نہ جانا، مگر مانے نہیں. انہوں نے درہ چھوڑ دیا. خالد بن ولید نام کا جو کافروں کا سردار تھا، وہ پیچھے سے 50 کے 60 آدمی لے کے اس درے سے نکل آیا، اور مسلمان لوٹ میں تھے. انہوں نے گاجر مولیوں کی طرح کاٹ ڈالا ان کو. مسلمانوں کو جیتی ہوئی بازی ہار گئے. یہ ایک ایسی زبردست بھول تھی کہ جس کا انجام بہت برا آیا. تو میں نے آپ کو یہ اس لیے مثال دی ہے کہ ایمان نہیں تھا، صرف اسلام کو قبول کیا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ کے. اگر ایمان ہوتا تو مرشد کا حکم مانتے. اس طرح سے مسلمان بٹ گئے، لالچ کی وجہ سے خلافت کے پیچھے پڑ گئے، امامت بھول گئے. اور نبی کا یہ کہنا، جن کی آنکھوں نے دیکھا، وہ کتنی آنکھیں تھیں؟ 2.5 لاکھ آنکھیں. 2.5 لاکھ آنکھوں نے جو چیز دیکھی اس چیز کو انہوں نے بھلا دیا. 1.25 لاکھ آدمیوں نے غدیر خم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رسول کے جس رسول کے اوپر ایمان لایا گیا، جس کا کلمہ پڑھا گیا، اس کے کہنے سے علی کی بیعت کی. 1.25 لاکھ آدمیوں نے علی کی بیعت کی، اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عمر تھے. اور یہی وہ حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسی چیز کو بھلا دیا، غلط کر دیا. اور یہی وہ عمر تھے کہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اپنے داماد کے جنازے میں سے اٹھا کے لے کے گئے، اور حضرت عمر نے خلافت کی بنیاد رکھ دی. آپ کو یہ چیز پڑھنی ہے، آپ میں سے جو اردو جاننے والے ہیں، میں ایک کتاب بتاتا ہوں، ضرور پڑھنا. اور وہ کتاب شبلی نعمانی نے لکھی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کا مجتہد، اس صدی کا بہت بڑا عالم تھا شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی، جس نے سیرت بھی لکھی ہے. 2 والیومز کے اندر اس نے لکھی ہوئی ہے. حضرت عمر کی تواریخ، کتاب کا نام ہے الفاروق. 2 والیومز ہیں. خود حضرت عمر اس بات کو قبول کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کے سامنے کہ جب رسول اللہ نے اپنی مرض الموت کے اندر، یعنی
موت سے تھوڑی دیر پہلے، وفات سے تھوڑی دیر پہلے کاغذ اور قلم مانگی تو میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنے دیا. حضرت عمر خود قبول کرتے ہیں، اور اس کتاب میں لکھا ہوا الفاروق میں کہ میں نے جان لیا کہ حضرت کیا لکھیں گے. میرے کو پتا لگا کہ حضرت کیا لکھیں گے، اس لیے میں نے وہ کرنے نہ دیا. یعنی رسول اللہ کی جو چاہنا تھی، رسول اللہ کی جو خواہش تھی، میں نے اس خواہش کو جان بوجھ کے مٹا دیا. حضرت عمر جیسا آدمی کہ جس کے لیے سنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ محمد کے بعد اگر نبوت جاری رہتی تو حضرت عمر کو نبوت ملتی. ایسے حضرت عمر، اور وہ یہ کہے کہ میں جان گیا نبی کیا چاہتے ہیں، میں انہیں ان کی چاہت کو پورا نہ ہونے دیا. ایمان کیسا ہوگا؟ پوچھا گیا کہ بھلا کیا چاہتے تھے رسول اللہ؟ تو حضرت عمر ہنس کے کہتے ہیں علی کی خلافت مانگتے تھے، اور میں جانتا تھا اے عبداللہ اگر علی خلیفہ ہو جاتے تو تلواریں چل جاتی. ہاں دیکھو، دل کی بات ہونٹوں پہ آ جاتی ہے. آپ بہت سی کتابیں پڑھتے ہو مگر وہ کتابیں سنیوں کی لکھی ہوئی ہیں. میں سنیوں کا دوست ہوں، میں تو ہسٹری بیان کر رہا ہوں، اور سنیوں کے اندر بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں. کبھی آپ عربی جانتے ہو تو مصر میں چھپی ہوئی ایجپشین زبردست عالم جو گزر گیا ہے، ڈاکٹر طہ حسین. یہ جو طہ حسین تھا اندھا تھا مگر اس نے زبردست کتابیں لکھی ہیں، اور کیرو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت عثمان اور علی کے اوپر. اس پہ میں کچھ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، کبھی ملے تو پڑھو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ کی حیاتی میں بھی سب مسلمان ایک نہیں تھے. کلمہ پڑھتے تھے مگر اس میں پالیٹکس تھا. نبی جب گزر گئے تو یہ جو تفاوت تھی دلوں میں وہ اوپن ہو گئی. دو گروپ ہو گئے، ایک چھوٹا ہو گیا، ایک بڑا گروپ ہو گیا. چھوٹا گروپ کمزور تھا لیکن عابدوں کا تھا، زاہدوں کا تھا، مومنوں کا تھا. بڑا جو گروپ تھا وہ طاقت والا تھا، وہ لڑائیوں اور پیسے کے اندر پڑ گیا. تو یہ جو چھوٹا گروپ تھا وہ علی کے ساتھ رہا. رسول اکرم نے جب ہاتھ پکڑ کے علی کو کھڑا کیا تو 1.25 لاکھ آدمیوں نے علی کو اپنا امام قبول کیا مگر پھر گئے. اس کے لیے اسلام میں جو تفاوت پیدا ہو گئی مسلمانوں کے اندر تو اس میں طریقے بعد میں نکلے. ایسی آپا دھاپی چلی. 4 پہلے خلیفہ کے گزر جانے کے بعد جب معاویہ 5واں خلیفہ بنا، حقیقت میں پوچھو تو 5واں خلیفے کے طور پہ حضرت مولانا حسن تھے جو لگ بھگ 5-5.5 مہینے تک خلافت پہ رہے، اور بعد میں انہوں نے صلح کر لی، مسلمانوں کا خون نہ بہے اس کی وجہ سے انہوں نے معاویہ کو خلافت دے دی. تو یوں پوچھو تو ٹیکنیکلی خلافت 6ٹھی خلافت معاویہ کی تھی، 5ویں نہیں. مگر جب خلافت معاویہ بنی امیہ کے ہاتھ میں آئی انہوں نے 90 برس تک راج کیا. بنی امیہ نے 90 سال تک حکومت کی، خلافت نہیں کی، حکومت کی. تو خلافت اور حکومت میں میں آپ کو جو فرق محسوس کر رہا ہوں وہ بہت بڑی تفاوت ہے. اس کی ایک ایگزامپل دوں. حضرت عمر جو تھے نا بڑے چالاک اور ہوشیار تھے. حضرت عمر کے اندر ایک خصوصیت اور بڑی اچھی بات تھی کہ وہ عدل چاہتے تھے، انصاف کرتے تھے. جسٹس ضرور تھا، کبھی کبھی بھول کر جاتے تھے لیکن سنتے تھے. ایک عورت آئی، اس عورت نے زنا کیا، بچہ پیٹ میں رہ گیا. جب پکڑے گئے تو حضرت عمر نے اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیا کہ اس کو مار ڈالو. مولا علی بیٹھے ہوئے تھے.
مولا کہنے لگے اے عمر، اے خلیفہ، کیا کرتے ہو؟ گناہ کیا اس عورت نے اور سزا اس کے پیٹ میں جو بچہ معصوم ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو تم مر ڈالو گے، وہ بچہ بھی ساتھ مر جائے گا، تو تم نے 2 خون کرنے کی بات کر دی۔ حضرت عمر ٹھہر گئے، کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر مارا جاتا۔ یہ عمر بہت دفعہ کہا کرتے تھے، علی نہ ہوتے تو عمر مارا جاتا۔ کہنے لگا یا علی تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا اس کی ڈیلیوری تک ٹھہرو۔ ڈیلیوری ہو گئی، عورت پھر آئی تو علی کو پھر پوچھا یا علی کیا کریں؟ ڈیلیوری ہو گئی، فرمایا تو یہ دودھ کس کا پیے گا اگر تم نے عورت کو مار ڈالا؟ جب تک یہ بچہ دودھ نہیں چھوڑے اور روٹی کھانے کے لائق نہ ہو جائے تب تک اس عورت کے اوپر سزا لازم نہیں آتی۔ تو ٹھہرے کہا کہ 1.5 برس کا بچہ کہ 1.25 سال کا ہو گیا اور روٹی لے کے کھانے لگا، تب اس عورت کے اوپر انہوں نے اپنی یہ فتویٰ پورا کیا، یعنی اس کو مار دیا گیا، قتل کیا۔ میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی کہ حضرت عمر میں سینس آف جسٹس بھی تھی اور اپنی غلطی محسوس کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ایک دوسرے ملک میں گئے، دوسری حکومت میں گئے کہ جو ان کی حکومت کے اندر لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ اسی غلام نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہ غلام جب یہ پاؤں سے چلنے لگا، مدینے سے باہر نکلے تو حضرت عمر گھوڑے پہ تھے، بعض جگہ اونٹ لکھا ہوا ہے، چلو اونٹ کے گھوڑا کچھ بھی، اونٹ کے اوپر سوار تھے۔ ایک منزل پہ جا کے حضرت عمر نیچے اترے اور غلام کو کہا کہ تو اونٹ پہ بیٹھ۔ کہتے یا حضرت میں آپ کا غلام ہوں، میں اونٹ پہ بیٹھوں اور آپ پاؤں سے چلو؟ فرمایا میں حکم کرتا ہوں، بیٹھو۔ بیٹھ گیا۔ دوسری منزل پہ پہنچے تو اس کو کہا تو نیچے اتر، ابھی میں بیٹھتا ہوں، مطلب کہ وہ تھک نہ جائے، وہ بھی انسان ہے۔ اس طرح سے یہ ادلا بدلی ہر منزل پہ کرتے رہے۔ اب جو ان لوگوں کے پاس جب پہنچے تو حضرت عمر پاؤں سے چل رہے تھے اور غلام اوپر بیٹھا تھا، تو وہ لوگ سمجھے کہ یہ خلیفہ ہے جو اونٹ پہ بیٹھا ہے، کیونکہ یہ تو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ خلیفہ پاؤں سے چلے اور غلام اونٹ پہ بیٹھے۔ مگر جب غلام نیچے بھاگ کے اترا نیچے اور کہنے لگا بھائی خلیفہ تو یہ ہے، تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ آقا اور غلام کے اندر اتنی ایکویلٹی اسلام کی نظر میں، صرف اس بات نے ان کو مسلمان بنا دیا۔ تو حضرت عمر اور دوسرے ایسے جو لوگ خلیفہ تھے ان کے اندر ایسی سینس بھی تھی۔ معاویہ کے اور بنی امیہ کے زمانے کے اندر یہ چیزیں مٹ گئی۔ بنی امیہ کے زمانے کے اندر صرف حکمرانی اور ڈکٹیٹرشپ رہ گئی، اور وہ پرانی دشمنی جو بنی ہاشم کے ساتھ تھی بنی امیہ کی، حضرت عبد المناف کے زمانے سے چلی آتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ عربوں کی سرشت جو ہے، نیچر ہے، وہ ونڈکٹیو ہے۔ عرب اپنا بدلہ کبھی نہیں بھولے گا، ارے مسلمان ہونے پر بھی نہ بھول سکے وہ، اور اس کی یہ ظاہر چیزیں ہمارے سامنے رسول اور اس کے بعد کی ہسٹری ہمارے پاس موجود پڑی ہوئی ہے۔ علی کی تلوار نے بہت سے بنی امیہ کا خون کیا تھا لڑائیوں میں اسلام کو بچانے کے لیے۔ یہ زخم ان کے دلوں میں تھا اور اس لیے انہوں نے بدلے لیے، چن چن کے بنی ہاشم کو مارا۔ علی کو تلوار سے مروانے والا کون تھا؟ معاویہ تھا۔ حسن کو زہر کس نے دلوائی؟ معاویہ نے دلوائی۔ حسین کو کس نے قتل کیا؟ یزید نے قتل کیا۔ امام زین العابدین کو انگور میں زہر ڈال کے دیا تو اس نے دیا، بنی امیہ نے۔ اس طرح سے بنی امیہ نے بنی ہاشم کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا، چن چن کے اس نے بنی ہاشم کو قتل شروع کرنا کیا، مگر امامت کو مٹا نہ سکے۔ معجزہ دیکھو، کربلا کی لڑائی ہے، پاک حسین کے فیملی میں ساری فیملی ساتھ ہے، مولانا حسین کے ساتھ سب لوگ ہیں۔ اس لڑائی کے اندر مولانا حسین کی فیملی کے 6 مہینے کے بچوں کو قتل کیا گیا، 6 مہینے کے بچوں کو بھی مار ڈالا گیا تاکہ اس کی نسل بند ہو جائے۔ لیکن
22 बरस के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कोई हाथ न लगा सका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, बहुत कमजोर थे। 2-3 दफा ट्राई भी की कि तलवार लेके जाऊं, लड़ूं और शहीद हूं। तो मौलाना हुसैन ने कहा, बेटे इमामत की नस्ल तेरे से जारी रहने वाली है, तुम लड़ाई में मत जाओ। दुश्मनों ने इमाम हुसैन को शहीद किया, उनके चचाओं को शहीद किया, भाइयों को शहीद किया, बेटों को शहीद किया, भतीजों को शहीद किया, किसी को छोड़ा नहीं। कैंप लूटे, औरतों की पछेड़ियां और दुपट्टे छीन लिए, कैंपों को आग लगा दी, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने देखा तक भी नहीं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऊंट के ऊपर बैठे हुए कमजोर हालत में भी जब यजीद के सामने लाए गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख के यजीद घबरा गया। कहने लगा, मैंने इस तरह नहीं कहा था कि इस तरह से खून करो, वल्लाह मैं इससे बरी हूं, मैंने नहीं कहा था कि इस तरह से खून किया जाए। उसने बरायत यानी अपने आप को अलग समझ लिया। मैंने यह बात इसलिए कही कि इमामत का जो चिराग था, इमामत का जो नूर था, इमामत का जो सिलसिला था, उसको मिटा न सके। इन बनी उमैया ने 90 साल और सैकड़ों साल बनी अब्बास ने लगभग 750-800 बरस हुकूमत की। इन्होंने हर जमाने के अंदर अली की नस्ल को मिटाना चाहा, हसन हुसैन का नाम मिटाना चाहा, मोहम्मद के नवासों को मिटाना चाहा, न मिटा सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया है कि फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह का जो नूर दुनिया के अंदर हर जमाने के अंदर मौजूद रहने वाला है, वो नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिटेगा, इन तमाम हालतों के अंदर कायम दायम रहा। मौलाना इमाम जाफर सादिक ने जब बनी अब्बास बहुत दुश्मन हो गए, सुलेमान गवर्नर जो था अब्बासियों का, उसने मौला के ऊपर बहुत दुख देने शुरू किए और मारने की तजवीज प्लान कर लिया। तो मौलाना जाफर सादिक ने अपने फर्जंद इस्माइल को रात के अंधेरे के अंदर निकाल दिया। जिस तरह रसूलुल्लाह रात के अंधेरे में मक्का छोड़ के चले गए, इस तरह से मौलाना इस्माइल जो थे अपने बाप के हुक्म से रात को निकल गए। और कहाँ गए? सीरिया चले गए। सलमिया में जाके मौलाना इस्माइल जाके ठहर गए। बाद में इमाम जाफर सादिक को शहीद किया गया, लेकिन इमामत का सिलसिला जारी रहा। किसी को मालूम नहीं था कि इमाम इस्माइल कहाँ है और कहाँ चले गए और कब चले गए, पता भी नहीं लगा। बाद हिस्टोरियंस ने लिखा है कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उनका एक जनाजा मॉक फ्यूनरल बना के निकाला, ताकि हुकूमत को, बनी अब्बास की हुकूमत को पता लग जाए कि हजरत इस्माइल गुजर गए, मगर हकीकत बराबर नहीं है, ये रिपोर्ट भी बराबर नहीं है। मैं इन डिटेल्स और कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा जो रास्ता इस वक्त है वो बिल्कुल अलग किस्म का है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर सूरत से इमामत कायम रही। हजरत मूसा काजिम जो थे वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई थे, इमाम जाफर सादिक के फर्जंद थे। इन्होंने देखा कि बड़े भाई का पता लगा ही नहीं, और इमामत के लिए इन्होंने दावा शुरू कर दिया। इमामत का दावा किया तो बहुत से लोगों ने इनको अपना इमाम मान लिया। ये लोग बाद में इस्नाशरी कहलाए। लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद सिर्फ 5 नस्लें इनके हिसाब से चली, और वो नस्ल बंद हो गई, टूट गई। इसके पहले हजरत हसन के बेटे जैद ने भी इमामत का दावा किया था, तो वो मारे गए, उनकी भी कोई औलाद बाकी न रही। मूसा काजिम की औलाद बाकी न रही, लेकिन इस्माइल की औलाद चलती रही। इमाम हाकिम जब आए तो इमाम हाकिम एक दिन चुपचाप चले गए और पता ही नहीं लगा कि कहाँ गए, कभी वापस नहीं आए। आज इस बात को 1000 साल हो गया है, मगर इमाम हाकिम की न लाश मिली, न कपड़े मिले, कुछ भी न मिला। तो कुछ लोगों ने समझ लिया कि इमाम आसमान पे चले गए। ये लोग दुरूज कहलाए। मगर इमाम जो जाहिर थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इमाम हूं,
اور اس طرح امامت کا سلسلہ جاری رہا. اس طرح بہت دفعہ بنا. امامت قائم رہی. محمد کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم علی کو سمجھ لیتے ہیں, اور علی کی اس بات سمجھ میں آ گئی تو امامت سمجھ میں آ جاتی ہے. تو پھر صدر الدین فرماتے ہیں کہ نبی محمد بوجھو بھائی تو تم پامو امام. نبی محمد کو اگر تم پالو گے تو تم کو امام کی شناخت ملے گی. مشرک جو ہے, جو ادھر بھی پاؤں رکھتا ہے ادھر بھی پاؤں رکھتا ہے, جس کا ایمان سلامت نہیں, وہ دل کے اندر کفر رکھتا ہے. مشرک من تو کافر کہیں, اس کا دل کفر کے اوپر ہے, لیکن جو مومن ہے اس کے دل میں قرآن ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن اس اللہ تعالیٰ کے کلام کا مطلب یہ کاغذ نہیں جو بازار میں بکتے ہیں, اس کو دیا سلائی لگاؤ گے تو جل جائے گا. اور ایسے تو لاکھوں قرآن آئے جو بہت مٹی کے اندر مل گئے, اور بہت سے قرآن یہ اودی کھا گئی, دیمک کھا گئی, ٹرمائٹ کھا گئی, تو قرآن تو مٹتا نہیں. آپ کہو گے بھائی اس کی کاپیاں ہو رہی ہیں. ہاں, مگر قرآن کا مطلب جو ہے وہ خدا کی ہدایت. یہ عربی میں لکھے ہوئے لفظ نہیں. قرآن کا جو نور ہے وہ خدا کی ہدایت ہے, وہ کبھی نہیں مٹے گی. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت خود کروں گا. وہ کون سا قرآن؟ کیونکہ جلال الدین سیوطی جیسا سنی عالم اپنی کتاب الاتقان میں لکھ گیا, 2 والیومز ہیں اس کی. اگر آپ میں ایسے واعظین اور اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اسماعیلی مذہب کا شوق ہے, تو یہ چند کتابیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں پڑھو. الاتقان اردو میں بھی ابھی ملتی ہے, اصل عربی میں لکھی ہوئی ہے. جلال الدین سیوطی نے لسٹ مہیا کی ہے کہ ایسی کتنی آیتیں رسول اللہ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھیں جو آج قرآن میں نہیں ہیں. ہم اس کنٹروورسی کو بڑھانا نہیں چاہتے, کیونکہ اسلام کو ہم بگاڑنا نہیں چاہتے. ہم اسماعیلیوں نے اور ہمارے اماموں نے ہمیشہ اسلام کے لیے قربانیاں کی اور جانیں دی, ہمارے گنان میں بھی ہے. جی آل علی نبی جی نے اوڑکھینے سریوجو جن کی دیچھے ست پنتھنی رہو. آل علی نبی جی نے اوڑکھینے سریوجو جن کی دیچھے ست پنتھنی سار. ست پنتھ صراط المستقیم کا نام ہے, اور وہ اسلام ہے. وہ دین کے جو خدا کا دین ہے, وہ دین کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, اس کے لیے اس کی مدد اس آل نبی اور اولاد علی نے کی. جانے دی, بچوں کی جانیں دی, مال دولت لوٹا دیا, لیکن دین کو قائم رکھا. تو اس طرح خدا کی جو ہدایت ہے وہ جاری رہے گی. خدا نے ہمیشہ امامت کو قائم رکھا. امامت کے دشمن بہت ہوئے, کئیوں نے غلط دعوے بھی کیے. ارے رسول اللہ سے لے کے آج تک 32 آدمیوں نے امامت کا دعویٰ کیا یا نبوت کا دعویٰ کیا. آج تک 1400 سال میں 32 دفعہ لوگوں نے یہ شرارت کی. کسی نے کہا میں امام ہوں, کسی نے کہا میں نبی ہوں. سب مٹ گئے, برباد ہو گئے. لیکن جو سچا امام ہے وہ قائم اور دائم ہے, اور یہ امامت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. ہر زمانے کے ہمارے اماموں نے یہ دعویٰ کیا ہے. ہر زمانے کے امام کے فرمانوں میں یہ فرمان ہے کہ امامت تا قیامت چلے گی. یہ پرپیچول چیز جو ہے یہ خدا کا وعدہ ہے. یہ قرآن ہے. قرآن کا مطلب ہدایت خدا کی, اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی. اس کی حفاظت بھی خدا کرے گا. میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے کہ 6 مہینے کے بچوں کو مار ڈالا, تو ایک 22 برس کے جوان کو کیوں چھوڑ دیا کربلا کے میدان کے اندر؟ ان کی آنکھیں دیکھ نہ سکی. دیکھتے تھے لیکن خیال نہیں آیا. خدا نے ان کو ایسا اندھا کر دیا
کہ 22 برس کے جوان کو لے کے چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو مار ڈالا اور جوان کو چھوڑ دیا. بچے تو خیر بہت بڑے ہوتے تبھی جا کے کوئی ان کا کوئی چائلڈ ہوتا، ایشو ہوتا، لیکن یہ تو 22 برس کا جوان، اس کو چھوڑ دیا، بچوں کو مار ڈالا. خدا چاہتا تھا کہ امامت کا سلسلہ جاری رہے، اس لیے وہ جاری رہا اور ہمیشہ جاری رہے گا. تو یہاں جو خدا یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت میں کروں گا، تو یہ کاغذ کا قرآن نہیں دیندارو. قرآن کا مطلب خدا کی دور بنی، قرآن کا مطلب خدا کی ہدایت، اور وہ ہمیشہ جاری رہے گی. وہ جاری کیسے رہے گی؟ امامت کے نور سے جاری رہے گی. ہر زمانے کے اندر امام موجود رہتا ہے، اس لیے وہ جاری رہے گی، انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گی. خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جو اس نور کو جانتے ہیں. قرآن شریف کو زبان سے یاد کرنے والے لاکھوں نہیں، کروڑوں ہیں. کروڑوں آدمی قرآن پڑھتے ہیں، مگر اس میں کیا لکھا ہے اس کا پتہ نہیں. اس کے اندر جو ہدایت ہے نور کی، اس کا کچھ پتہ نہیں. کیا قرآن شریف کے 30 پاروں کے اندر، 114 سوروں کے اندر، 6,500 آیتوں کے اندر صرف یہی لکھا ہے کہ تم خالی نماز پڑھ لو اور رمضان کے مہینوں کے اندر منہ پہ ہاتھ پھرا کے کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے؟ واللہ خدا کی قسم میجورٹی مسلمان روزہ نہیں رکھتے. میرے کو کیسے پتہ لگا؟ میرے کو کیسے پتہ لگا؟ اس لیے کہ میں ان میں گھومتا ہوں. خود مسلمانوں کے منہ سے سنا ہے، مولویوں کی وعظوں میں سنا ہے. 1960 میں پریٹوریا گیا. حضرت امام نے مجھے اسپیشلی ایک مشن کے اوپر بھیجا. جب میں پریٹوریا گیا اس وقت اپنی جماعت وہاں تقریباً 300 کے قریب تھی، اور پریٹوریا کے اندر 15,000 صورتی بہرے مسلمان جو میمن ہیں وہ لوگ رہتے ہیں. 2-3 دن کے بعد جمعہ آیا. میں نے کاؤنسل کے پریزیڈنٹ صاحب کو اور مکھی کمڑیا کو بولا کہ یہاں مسلمانوں سے ملاقات تو کراؤ. تو ہم جمعے کی نماز پڑھنے گئے. اتنی عالیشان مسجد دیکھ کے میں دنگ رہ گیا. اس زمانے کے اندر 1960 یعنی 25-26 برس کی بات کرتا ہوں، وہ ایسی مسجد تھی کہ جن کے اوپر ان لوگوں نے 3 ملین یعنی 30 لاکھ پاؤنڈ خرچ کیے. بڑی عالیشان مسجد ہے پریٹوریا کے اندر اور بہت بڑی بھی ہے. جمعے کی نماز ہو گئی تو میں کھڑا ہوا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے؟ جمعے کی نماز ہے اور 12 آدمی، ان 12 کے اندر 3 ہم اسماعیلی، باقی 9، اور 9 میں ایک یہ نماز پڑھانے والا ملا صاحب، باقی 8. تو ارد گرد کے 8 آدمی آئے. میں نے پوچھا یہاں مسلمانوں کی بستی کتنی؟ مولوی صاحب نے کہا صاحب 15,000 ہیں. میں نے کہا 15,000 جمعے کی نماز کے لیے یہ 12 آدمی سب؟ ہاتھ بار کے سر پہ کہتا ہے صاحب میں تو بول بول کے گلا پھاڑ پھاڑ کے تک گیا، پیسے میں پڑے ہیں کوئی نہیں سنتا. یہ ایک جگہ نہیں، الحمدللہ موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک تمام مسلمان ملکوں میں گھوم کے آیا ہوں، کچھ نہیں ہے، سب منہ کی باتیں ہیں. اور ہم اسماعیلیوں کے وروਧ میں جب بھی کوئی بات آ جائے گی تو بہت زور شور سے بولیں گے. میرے ادھر آنے کے چرچا کچھ پریس میں آئے، ریڈیو میں آئے، تو کچھ جوان مسلمان پریٹوریا کے اندر مجھے ملنے آئے. مجھے کہنے لگے کہ آپ ہم کو ایک لیکچر دو. میں نے کہا جاؤ میری کاؤنسل کے پاس. کاؤنسل والوں نے پوچھا، میں بولا بھلے خوشی سے. مجھے بولے مشنری صاحب کچھ جھگڑا ہو جائے گا؟ میں بولا کچھ نہیں ہوتا. چلو ایک لیکچر دیا. اس لیکچر کے اندر 7 مولوی آ کے بیٹھے تھے اور اس میں ان کو میں نے کہا کہ تم ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہو. بہت سے اٹیک ہوئے، میں یہ ڈیٹیلز میں جانا بھی نہیں چاہتا،
مجھے تو صرف جو اوپر کے ہیڈنگز ہیں وہ دینے ہیں. ایک جگہ یہ کوشچن آیا کہ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور بہت سے لوگ، خود بہت سے اسماعیلی بھی خیال کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے. بھائی پہلے چلو فیصلہ کرو کہ نماز کیا ہے. عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں. قرآن شریف کے اندر نماز کا لفظ نہیں ہے، صلاۃ ہے. صلاۃ کا مطلب کیا؟ خدا کے پاس دعا مانگنا. تو یہ جو نماز، چلو نماز کا ہم لفظ دے رہے ہیں، یہ جو نماز ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس کو نماز میں کیا پڑھنا وہ نہیں آتا، کچھ نہیں جانتا. وہ صرف کھڑا ہو گیا مسجد کے اندر اور اس نے تکبیر کہی. اس کے بعد ہاتھ باندھ کے، سنی طریقے کی بات کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا، اور پھر کھڑا ہو کے پھر اس نے 2 رکعتیں پوری کر دی. یہ تو بہت بڑا نمازی ہے، اس نے نماز پڑھی، مگر من میں تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ہی نہیں کچھ. ایک بات ہے، اس نے نیت کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ خدا نے قبول کی. لفظوں کی بات نہیں. نماز کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو یاد کرنا. اگر خدا کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ کہیں بھی یاد کیا جائے، کھڑے کھڑے یاد کرو، لیٹے لیٹے یاد کرو، بیٹھے بیٹھے یاد کرو، وہ نماز ہے، وہ خدا تعالیٰ کی یاد ہے، وہ خدا کا ذکر ہے. اور قرآن شریف میں بھی یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے کھڑے ریکلائن ہو کے اللہ کو یاد کرو. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو یاد کرنا. لیکن جو متعصب لوگ ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں پریجوڈائز ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی دوا نہیں. تو میں نے ان لوگوں کو وہاں کہا، میں بولا تم کہتے ہو ہم نماز نہیں پڑھتے، مجھے بتاؤ، یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ تم پریٹوریا میں رہتے ہو؟ جی ہاں. کتنے مسلمان ہیں ادھر؟ 15,000. میں بولا میں پرسوں گیا تھا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، 12 آدمی تھے، اس میں 3 تو ہم تھے، تو 15,000 کے اندر صرف 8 آدمی نماز پڑھنے کے لیے گئے. میں بولا آؤ ہمارے جماعت خانے کے اندر دیکھو، خدا کی قسم ہر روز 50% آدمی آتے ہیں، اور جمعے کے دن 75% آتے ہیں، اور چاند رات کے دن 90-95% آدمی آتے ہیں. ساری دنیا کے اندر یہ ہماری فگرز ہے. ہماری جماعت کے اندر چھوٹے چھوٹے 5-6 برس کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. جس لڑکے نے، جوان لڑکا تھا 22-23 برس کا، مجھے یہ سوال کیا تھا نا، وہ کھڑا ہی تھا. میں نے کہا ادھر آؤ. آیا، اسٹیج پہ کھڑا کیا. میں نے کہا تجھے نماز آتی ہے؟ پسینہ آ گیا اس کو. کیوں؟ نماز نہیں آتی تھی. میں نے کہا تجھے نماز آتی ہے؟ زور سے جب بولا، کہتے نہیں آتی. میں بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نماز جانتا نہیں اور اسماعیلیوں کے اوپر اٹیک کرتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. منہ نیچا ہو گیا، چلا گیا. ہم الحمدللہ تمام اسلام کے 1 کروڑ مسلمانوں میں سے 1 کروڑ نہیں، 100 کروڑ 100 کروڑ مسلمان ہیں. نہیں، 1,000 کروڑ ہے. 1,000 کروڑ کیسے ہو گئے؟ ہماری بستی تو صرف 1 بلین کی ہے، تو میں نے 1000 کیوں کہا، کروڑ کیوں کہا، 100 کروڑ کیوں کہا؟ اس کے اندر بھی میرا مقصد ہے. 1 کروڑ سچے مسلمان ہیں. ہماری بستی 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے قریب ہے، لیکن ہم اسماعیلیوں کے اندر بھی ایسے مرغے بہت ہیں کہ جو نام کے ہی اسماعیلی ہیں. اس کے لیے میں نے 1 کروڑ کہا. 100 کروڑ اس لیے کہا کہ 100 کروڑ مل کے 1 ارب ہوتے ہیں، اور 1 ارب مسلمان جو ہیں، یعنی 1 بلین 1000 ملین جو ہیں، وہ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو پھر میں نے 1000 کیوں کہا؟ 10 بلین 10 بلین میں نے ان روحوں کو بھی ساتھ لیا ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے سے آج تک مسلمان گزر گئے ہیں، سچے مسلمان. وہ تو اور بھی کروڑوں کروڑ ہوئے.
لیکن سچے مومن جو رسول اللہ کے زمانے سے آج تک 1400 سال میں ہوئے وہ تقریباً 1000 یعنی 10 ارب کی بستی بنتی ہے ان کی. ان کے اندر سمجھنے والے حقیقتاً خدا کو محبت اور پیار کرنے والے کتنے. لیکن اس وقت دنیا میں جتنے بھی 1 ارب لوگ ہیں, یعنی ارب کا مطلب یہاں ابج بولتے ہیں گجراتی میں, 1 بلین 1000 ملین کے اندر ہم اسماعیلی, ہمارا طریقہ, ہمارا فرقہ, شکر الحمدللہ دوسرے دنیا کے تمام مسلمانوں سے زیادہ ہم عبادت کرتے ہیں. ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں. ہم جتنی صلوات اور درود پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. صبح شام ہماری عبادت خانے موجود ہیں. بھلے بہت سے لوگ جماعت خانے نہیں آتے تو جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں وہ خدا کو یاد کر لیتے ہیں. حال ہی میں 2 مہینے پہلے مولانا حضرت امام سرکار جب تشریف لائے امریکہ کے اندر, تم اب اپنے فرمایا دیکھو تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی عادتیں حالات مجھے معلوم ہیں. میرے روحانی بچوں, میں جانتا ہوں کہ بہت دفعہ خاص طور پہ جوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو شام کے وقت ایسے کام ہوتے ہیں کہ جماعت خانے نہیں آ سکتے. کسی کی کلاس ہوتی ہے, کوئی نوکری پہ ہوتا ہے. ماں باپ فرمایا ہر ایک اسماعیلی کے پاس تسبیح ہونی چاہیے, عورتوں کی بیگ میں, مردوں کے کھیسے میں, سب اس طرح سے یہ فرمان کرتے ہیں. ہر ایک کے پاس تسبیح ہونی چاہیے. جہاں بھی دعا کا ٹائم آوے تم اپنی دعا پڑھ لو. لیکن اگر تم دعا بھی نہیں پڑھ سکتے, ایسے حالت میں ہو, مثال کے یونیورسٹی یا کالج میں کلاس چالو ہے اور اس وقت تسبیح نکال کے تو دعا نہیں پڑھی جا سکتی, تو سب فرمایا اس وقت اپنے دل میں مجھے یاد کر لو, دعا کو یاد کر لو, اور اس کے بعد جب تمہیں موقع ملے تو اپنی دعا پڑھ لو. ہمارا مقصد کیا ہے؟ خدا کو یاد کر لو. فاذکرونی اذکرکم. اللہ فرمایا تم خدا کا ذکر کرو گے تو خدا تمہارا ذکر کرے گا. مقصد تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو یاد کرنا. پھر وہ بیٹھ کے کرو یا کھڑے ہو کے کرو. یہ فینیٹسزم ہے کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتے. ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں, نماز سے زیادہ پڑھتے ہیں. ہماری جماعت کے اندر ہزاروں ایسے بھائی اور بہنیں ہیں کہ جو دوپہر کو 12 ساڑھے 12 بجے تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں, سبحان اللہ کی تسبیح نکالتے ہیں, اللہ کے نام کی تسبیح نکالتے ہیں, یالی یالی کرتے ہیں, صلوات پڑھتے ہیں. ہزاروں ایسے آدمی ہیں کہ جو دوپہر کو 12-1 بجے کے قریب اپنی عبادت کر لیتے ہیں. پھر ہزاروں آدمی ایسے بھی ہیں ہماری جماعتوں کے اندر تھرو آؤٹ دی ورلڈ کہ آدھی رات کو 12 بجے بعض نیند میں ہو میں تو نیند توڑ کے بھی وہ تسبیح نکال لیتے ہیں, آدھی رات کی تسبیح. اور جو جاگتے ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. یہ فرض میں نہیں ہے. فرض نماز ہماری یہ ہے کہ جب جماعت خانے کے اندر آ کے یا شام کے وقت ہم جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں, رکوع اور سجدے کا نام نہیں. نماز کا مطلب ہے خدا کو یاد کرنا. ہم ایسنس کو ڈھونڈتے ہیں, چھلکے کو نہیں. اس کے لیے الحمدللہ ہم اسماعیلی طریقے کے اندر خدا کی یاد میں زیادہ وقت نکالتے ہیں. مولانا حضرت امام فرمایا امریکہ کے جگہ جگہوں کے اوپر 4 جگہ صاحب گئے, سب جگہ فرمان کرتے رہے کہ تم اپنی جو ریگولر پریئرز ہیں یعنی تمہاری جو فرض نمازیں عبادت وغیرہ ہے, دعا ہے, اس کے علاوہ سارا دن کچھ نہ کچھ نام سے تم خدا کو یاد کرتے رہو. سب فرمایا اللہ کہو, محمد کہو, علی کہو, اماموں کا کوئی نام لے لو. کیوں اماموں کا نام لینے کے لیے کہا؟ ایکولائزیشن پیدا کر دیا. اللہ, محمد, علی اور امام یہ سب ایک لائن میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ اللہ کا تو کوئی بدن نہیں, محمد کا بدن تھا. تو محمد کا بدن تھا تو پھر ہم اس کو مانتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ نور نبوت رکھتے تھے. اور ہمارے اسماعیلی طریقے کے حساب سے امام جو ہے وہ بھی خدا کا نور ہے. ہمارا اسماعیلی مذہب, آج ہی میں شام کو جو بے ویو کے اندر میں نے واعظ کی ہے,
تو اس کے اندر میں نے جماعت کے پاس عرض کی کہ ہے جماعت، اسماعیلی طریقے کی بنیاد خدا کے نور کے اوپر ہے. ہمارے طریقے کے اندر ہم جس کو امام کہتے ہیں نا، وہ کوئی ایسی کیسی چیز نہیں کہ عام آدمی اس کو سمجھ سکے. امامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کے پاس خدا کا نور ہے، وہی امام بن سکتا ہے کہ جس کے پاس خدا کا نور ہے. محمد اس لیے نبی تھے کہ ان کے پاس خدا کا نور تھا. تو اس لیے محمد کی نبوت کو سمجھنا چاہیے پہلے فرمایا. ابھی آؤ ہم محمد کی نبوت کو تھوڑا سا سمجھے. پھر صدر دن کہتے ہیں پہلے محمد کو جانو. رسول اکرم ایک آدمی ہے. میں نے پریزنٹ ٹینس اس لیے یوز کی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ ایسا سمجھ لو کہ رسول اللہ کا زمانہ ہے اور ہم ادھر حاضر ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ محمد ایک آدمی ہے. میں پریزنٹ ٹینس میں بول رہا ہوں، رسول پاک کو حاضر سمجھ کے بول رہا ہوں، یا میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ نبی کے زمانے کے اندر میں بول رہا ہوں. محمد ایک انسان نظر آتے ہیں. لمبی داڑھی ہے، لمبے بال ہیں، چھوٹی چھوٹی مونچھیں ہیں، آنکھیں ایسی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ابھی سو کے اٹھے ہیں. پتلے پتلے کان ہیں، پتلے پتلے ہونٹ ہیں، سیدھی اسٹریٹ ناک ہے نوکدار، اور آپ کی جو بھویں ہیں اوپر سے چھوٹی ہیں. پیشانی بڑی اونچی ہے. جب بات کرتے ہیں تو نظر نیچی رہتی ہے. اتنے سفید ہیں کہ دودھ کا رنگ ہے آپ کا، لیکن ان کے گال ہیں گلابی ہیں. آنکھیں کالی ہیں، ہمیشہ سرما لگاتے ہیں. جب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو بالوں کے اندر مہندی لگاتے ہیں، داڑھی کو بھی مہندی لگاتے ہیں. رسول اکرم اپنے ناخن کے راشتے رہتے ہیں. لمبا چوغے کی طرح کی قمیض پہنتے ہیں اور پاؤں کے اندر کھجور کی پتیوں کے بنے ہوئے سینڈلز پہنتے ہیں. ہر وقت حضور کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اور آپ کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں. بہت سافٹ اسپوکن ہے، آہستہ سے بولتے ہیں، اور اتنا روبدار چہرہ ہے. اتنے سافٹ ہیں، اتنے نرم ہیں، اتنے حیادار ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، لیکن آنکھیں نیچی رکھنے پر بھی سامنے والے کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ کے روب سے زبان کھلتی نہیں، بول نہیں سکتے، اور بعض بولنے جاتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. یہ نبوت کا روب ہے. میں نے آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرسونیفائی ذکر کیا. دیکھا، شکل سامنے آ گئی. کیا ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اس خوبصورت آدمی، کیا یہ خوبصورت بدن وہ ہمارا ایم ہے، یہ ہمارا رسول ہے؟ تو 40 برس تک کہاں تھا؟ کبھی بھی تھا تو نہیں. یہ خوبصورت تھا، ایسا ہی اس کی شکل و شباہت تھی. 40 برس کے پہلے تو کسی نے اس کو نہیں کہا کہ تو رسول ہے. تو 40 برس پہلے وہی آدمی اور 40 برس کے بعد وہی آدمی. اب فرق کیا پڑ گیا؟ فرق پڑا نبوت کا. نبوت کا فرق پڑ گیا. یہ نبی بنا. ہم اسماعیلی ہیں. ساری دنیا میں ایک ہی فرقہ ہمارا اسماعیلیوں کا ہے. 1 ابج مسلمانوں میں، 1 بلین مسلمانوں میں ہم ہی ایک اکیلے ایسے ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ محمد جنم سے ہی نبی تھے. جنم سے ہی نبی تھے. اگر ہم رسول پاک کی سیرت پڑھتے ہیں تو جاؤ اس کی ماں کو پوچھو، اماں آمینہ. اماں آمینہ جو ہیں، جس کو امینہ بھی بعض کہہ دیتے ہیں لیکن امینہ نہیں، آمینہ. ماں آمینہ کہتی ہیں کہ جب محمد میرے پیٹ میں تھے تو میرے سے باتیں کیا کرتے تھے.
कसुसुल अंबिया के अंदर आपको ये जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन एक किताब 150 बरस पुरानी है, अहवालुल अंबिया, उसमें रसूलुल्लाह की ये सीरत का और पैदाइश से पहले की हालात का जिक्र किया है। मैं उसमें से आपको बता रहा हूँ। अहवालुल अंबिया 150 बरस पहले लिखी गई। तो बीबी आमीना कहती हैं, मोहम्मद जब मेरे पेट में थे तो मेरे से बातें करते थे। जब पहली दफा ये बात शुरू की तो मैं घबरा गई, इधर उधर देखने लगी कि आवाज कहाँ से आती है। तो ये मौलूद कहता है, अम्मा मैं हूँ मोहम्मद। फिर इसका बहुत जिक्र किया। अब मैं आपको जो इसी बात के ऊपर ले जाऊंगा, छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर, तो बहुत वक्त निकल जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का ये था कि हजरत आमिना भी अपने इस पेट के बच्चे की अजमत और उसकी हकीकत को जान गई। और जिस दिन आप पैदा हुए तो ईरान के अंदर जो पारसी लोगों की अग्यारी थी, उस अग्यारी के अंदर कई हजार सालों से आग जलती थी, कभी बुझी नहीं। क्यों? पारसी लोगों का ये ईमान है कि आग को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। उनकी अग्यारियों में रात दिन आग जलती रहती है, और ऐसे आदमी अपॉइंट किए होते हैं कि जो आग को बुझने नहीं देते। यकायक उनका आतिश कदा बुझ गया। कैसर और खिसरा के उनके महलात के जो किंगरे थे वो गिर गए। एक जलजला आया। क्यों गिर गए? क्योंकि उस जमाने की सबसे बड़ी दो जो पावर्स थी वो यही थी, एक रोमन एम्पायर और दूसरी एक इसकी ईरान के अंदर कै खुसरो की। रसूलुल्लाह की पैदाइश के ऊपर ऐसे हालात बने। नबी करीम जब ही बीबी सोबिया को सौंप दिए गए दूध पिलाने के लिए, तो बीबी सोबिया कहती हैं कि ये ऐसा बच्चा था कि जो मैंने कभी नहीं देखा। इसके ऊपर फरिश्ते आते थे। मैं जब इनको रूम में सुलाती थी तो रोशनी हो जाती थी। मैं अपने बच्चे को बाद में दूध पिलाती थी, पहले मैं मोहम्मद को दूध पिलाती थी। 3 बरस की उम्र के अंदर 2 फरिश्ते नाजिल हुए। इन्होंने मोहम्मद को पकड़ के सीना चीरा, और एक फरिश्ते ने अंदर बहुत सी चीजें निकाल ली। क्या निकाला? आंतड़े और जिगर वगैरह तो नहीं निकाला, वो तो इंसानी चीजें। बहुत सी चीजें दी गई, फिर उसको सी दिया गया। इसका इशारा कुरान शरीफ में है। अलम नशरा सदर का, हमने तुम्हारी सदर को, सीने को खोल दिया, यानी नूर से भर दिया। तो इस तरह से रसूलुल्लाह की बचपन की जब हम चीजें देखते हैं तो हमको पता मिलता है कि वो मामूली इंसान नहीं था, वो अजमत वाला था। और हमको हमारे गिनानों में से पीर फरमाते हैं कि जिस दिन नबी मोहम्मद ने पैदाइश की, 7 जन्नत के दरवाजे खुल गए। 7 जन्नत के 7 सरगना खुले द्वार, जिस दिन नबी मोहम्मद जन्म लिया। हम इस्माइली मानते हैं कि रसूल अकरम को नबूवत तो जन्म से ही मिली। जिस तरह से इमामत भी जन्म से होती है, मगर जाहिर करने का वक्त और होता है। नबी करीम को 40 बरस की उम्र में हुक्म मिला, अब तुम अपनी नबूवत को जाहिर करो। वो डिटेल्स के जो गारे हिरा के अंदर मिली हुई हैं, और हमारे बहुत से मुसलमान भाई मेजॉरिटी और बहुत से इस्माइली भी ये समझ बैठे हैं कि ये कोई और चीज है, और नबी मोहम्मद को 40 बरस की उम्र में नबूवत मिली। नबूवत तो मिली हुई थी, मगर नबूवत जाहिर की 40 बरस में। इसी तरह हमारे बाज वाइजीन में से ऐसे भी कहने वाले हैं कि जो कहते हैं कि 10 बरस की उम्र में मौला अली मुसलमान हुए। 10 बरस की उम्र में मौला अली मुसलमान हुए? अरे वाइजीनों, क्या गजब करते हो। तो क्या मौला 10 बरस तक काफिर थे? अस्तगफिरुल्लाह।
کچھ عقل کی بات کرو. مذہب سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، جماعت کو غلط دورونی دینے کی وجہ سے بہت سے آدمیوں کا ایمان خراب ہوتا ہے. مولا علی جس کو تم یہ کہتے ہو کہ 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، وہ مولا علی وہاں پیدا ہوا کہ آج تک کروڑوں اربوں آدمی اس طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. ماتا فاطمہ بنت اسد 9واں مہینہ ہے، علی مرتضی پیٹ میں ہے، بہت وقت سے ماں باہر نہیں گئی. ماتا فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی ماں کا نام فاطمہ تھا مگر وہ اسد کی بیٹی تھی. گھومنے کے لیے باہر نکلی. مکہ کے گام سے تقریباً 1 مائل دور یا اس سے کم خانہ کعبہ تھا. گھومتے گھومتے وہاں تک جب پہنچی تو پیٹ میں درد ہونا شروع کیا. فوراً سمجھ گئی کہ بچہ پیدا ہونے کا وقت نزدیک آ گیا. اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ واپس گھر جا سکیں، اور بالکل اکیلی ہے، نہ آدم ہے نہ آدم کی ذات ہے، پنچھی تک بھی نہیں. اس وقت گھبرائی، ہے اللہ اب میں ایسی حالت میں کہاں جاؤں. درد بڑھنے لگا، کھڑی نہ ہو سکی. کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگایا چیپ لینے کے لیے تو دیوار پھٹ گئی. دیوار پھٹ گئی، اب اس کے اندر چلی گئی. جب اندر چلی گئی تو دیوار واپس نزدیک آ گئی مگر تھوڑی کھلی رہی. اور خانہ کعبہ کے اندر جہاں آج تک کوئی آدمی اس حالت میں جا بھی نہیں سکا، وہاں مولا علی مرتضی مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کے پیدائش ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد کتابوں کے حساب سے لکھا ہے کہ 2 حوروں نے آ کے مدد کی. ہاں بالکل ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے اے محمد، بدر کے اندر میں نے 3000 فرشتے بھیجے تمہاری مدد کرنے کے لیے، جس کو تم لوگ نہیں دیکھتے تھے لیکن کافر دیکھتے تھے. خدا تعالیٰ ایسی مخلوقات بھی پیدا کر چکا ہے، کیسا کرتا رہتا ہے کہ جو مخلوقات ہم کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر ہے، جیسے کہ جنات، جیسے کہ فرشتے، جیسے کہ روحانیاں روحیں، وہ حیات ہیں، جنات بھی ہیں. پھر خدا جس کو چاہتا ہے اس کو دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ بدر کے موقع پہ میں نے 3000 فرشتے بھیجے محمد تیری مدد کے لیے. مسلمان اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن کافروں کو یہ فرشتے نظر آتے تھے. تو ماتا فاطمہ بنت اسد کے پاس 2 حوریں آئیں، انہوں نے اس ڈیلیوری میں مدد کی. ماتا فاطمہ لے کے بچے کو گھر آئیں مگر حضرت علی عام بچوں کی طرح نہ آنکھیں کھولی، نہ روئے، نہ دودھ پیا. اب تو معلوم ہے اگر بچہ پیدا ہوئے اور روے نہیں تو ڈاکٹر اس کو پاؤں سے پکڑ کے اوندا کر کے پیٹھ پہ مارتے ہیں تاکہ وہ سانس لے لے، رونے سے سانس لے لے. مولا علی تو سانس لینے لگے لیکن روئے بھی نہیں. جب گھر آئیں تو دھاون دینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے بڑی کوشش کی مگر منہ نہیں کھولا، آنکھیں بھی نہیں کھولی. تیسرے دن رسول اللہ آئے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور جب آپ کو پتہ لگا کہ ادھر بچہ پیدا ہوا ہے تو بھاگ کے آئے. گود میں جیسے ہی اٹھایا حضرت علی نے آنکھیں کھولی. رسول اللہ کو سب سے پہلے دیکھا. نبی کریم نے اپنی جیب علی کے منہ میں ڈال دی اور مولا علی نے رسول اللہ کی جیب چوسنی شروع کر دی. کیا یہ چیز یوں ہی ہو گئی؟ اس میں بڑا بھید تھا. اس میں ایک راز ہے جو علی نبی جانتے ہیں. یہ نورانی چیزیں ہیں، یہ باطنی سمجھ کی چیزیں ہیں. یہ کوئی اس قسم کے حادثات نہیں ہیں، یہ انسیڈنٹس بنے ہوئے نہیں، بنائے گئے. اللہ نے ایسا انتظام کیا تھا. اور اس وقت سے لے کے
علی نبی ساتھ ہی رہے. علی علیہ السلام کی پیدائش اور پیدائش سے پہلے کے حالات بھی ایسے ہیں. تو ایسا علی جس کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمان اس خانہ کعبہ کی طرف قبلہ سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ وہ علی کی پیدائش کی جگہ ہے. 3 برس کی عمر کے اندر آپ نے ایک اژدہا کے ٹکڑے کر دیے تو ماں نے جوش میں آ کے حیدر نام رکھ دیا. اس علی کو تم کہتے ہو کہ 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوا. افسوس ہے ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود بھی اندھیرے میں چلتے ہیں اور دوسروں کی بتیاں بھی بجھا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو دینداروں، نبوت اور امامت ایک ہی نور ہے اور ہر نبی ہر امام پیدائش سے ہی ان کے پاس نور ہوتا ہے، صرف زمانے اور موقع کے حساب سے اس کو ظاہر کرتے ہیں. مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ جو ہیں 21 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی امامت کا اظہار کیا ہے. یعنی ہم دنیا بھانے کہتے ہیں امام سلطان محمد شاہ کے بعد حضرت امام گادی پہ آئے. آپ کی تقریباً 21 برس کی عمر تھی، لیکن آپ نے کبھی بچپن کے حالات پڑھے مولا کے؟ چھوٹی عمر سے حضرت امام ایک جگہ آرام سے جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. 2-2 4-4 گھنٹے اس طرح بیٹھے رہتے تھے کہ جیسے کوئی ایک اسٹیچو پڑا ہے. کیا کرتے تھے؟ میڈیٹیشن کرتے تھے. رسول اکرم بی بی خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد کمائی سے بے فکر ہو گئے کیونکہ بی بی خدیجہ کے بہت سا کاروبار تھا، بہت نوکر چاکر تھے، مالدار تھیں. تو رسول اللہ ہیرا کی غار میں جا کے وہاں جا کے آنکھیں بند کر کے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. کسی نے پوچھا یا نبی آپ ہیرا میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا میں سوچا کرتا تھا. یا نبی کیا سوچتے تھے؟ فرمایا زمین آسمان کی پیدائش اور اس کی حقیقت کے لیے سوچتا رہتا تھا. نبی فرماتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. میں ابھی آپ کو اس مالی طریقے کی جو ایمان کی چیزیں ہیں اس کا بیان کر رہا ہوں جو ہم مانتے ہیں، لیکن عام بہت سے دوسرے مسلمان ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں اور اگر جانتے ہیں تو مانتے نہیں. ہاں، صوفیاء لوگ ہیں جو مانتے ہیں. نبی فرمایا خدا نے اپنے نور میں سے سب سے پہلے میرا نور جدا کیا اور میرے نور سے تمام خلقت پیدا کی. جو کچھ بھی کریشن ہے وہ محمد کے نور سے ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں زمین و آسمان کا کریٹر محمد ہے. وہ باڈیلی محمد نہیں، فزیکل محمد نہیں کہ جس کی شکل پکچر بنا کے میں نے آپ کو لفظوں میں بتائی، دبلا پتلا لمبا خوبصورت لمبی داڑھی والا. یہ محمد نہیں، یہ تو بدن کی بات ہے. اس کا نور، وہ جو نور تھا محمد کا نور، وہ کریٹر ہے. تمام خلقت اس کے نور سے بنی. خود محمد کہتے. ایک اسناشری نے، اور وہ اسناشری آج کل ادھر واشنگٹن میں رہتا ہے، تہران یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا، حسین نصر اس کا نام ہے. بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس نے اسلام کے اوپر. ریالٹیز اینڈ آئیڈیلز آف اسلام پڑھو. اس میں اس نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے جو حدیث آپ کو بخاری اور مسلم اور ماجہ میں نہیں ملے گی. ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو بخاری اور یسوع ستہ کے اندر نہیں ہیں. تو ذکر کرتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا انا العرب بلا عین انا الاحد انا الاحمد بلا میم. میں ایک عرب ہوں لیکن عین کے بغیر، یعنی کہ میں رب ہوں. اور پھر فرمایا کہ میں احمد ہوں. رسول اللہ کا نام احمد بھی تھا. اور فرمایا کہ میں احمد ہوں مگر میم کے بغیر، یعنی کہ احد. تو رسول اللہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور یہ حقیقت ہے.
نبی فرمایا کہ ساری سرشٹی میرے نور سے بنی. پھر نبی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی 1,24,000 نبی ہوئے ان تمام نبیوں کے اندر میرا ہی نور تھا. اگر وہ نور لاکھوں برسوں سے چلا آتا ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ نور مٹ گیا؟ وہ نور چلا گیا؟ خدا تو فرماتا ہے کہ میری ہدایت جاری رہے گی. وہ نور امامت کا نور ہے. یہی وہ خدا کا مظہر ہے, یہی وہ خدا کا نور ہے کہ جس کے نور سے دنیا کے اندر ہدایت ملتی رہتی ہے, جو یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, کدھر بھی ہو تم, مجھ کو یاد کر لو, خدا کو یاد کر لو, محمد کو یاد کر لو, تاکہ تمہارا تعلق اس نور کے ساتھ قائم رہے اور شیطان تمہارے پاس نہ آئے. بدیوں گناہوں سے بچتے رہو, برے خیالات سے بچتے رہو. خدا کو یاد کرنے سے دل کو طاقت ملتی ہے, من کلیئر رہتا ہے. یہ ہے وہ امامت کا نور الحمدللہ, جس کے تابع کے اندر اور سائے اور چھتر چھایا میں ہم اسماعیلی لوگ ہیں. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے, دین دنیا کے اندر چڑھتی کرے, آفتیں بلائیں مشکلیں دور کرے. مولا آپ کو ہم سب کو ظاہر و باطن میں نور عطا کرے, دعائیں قبول کرے, بیماریوں سے شفا دے, تکلیفیں مصیبتیں دور کر کے سب کی نیک امیدیں مولا پوری کرے. مولا اپنا سچا فرمان بردار مومن بناوے, دسون سکریت میں پورا رکھے, حقیقت کی اور معرفت کی سمجھ دے. مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے.